بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بشرن سویا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی، ایک بچہ تجھ سے پیدا ہوگا۔ فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ آواز آئی جب وہ چاہتا ہے شادیوں کی لوڑ کوئی نہیں۔ کائے کی شادی؟ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور تیری ماں تو ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں تو میری ذات کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، اور بادشاہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، مالدار نہیں، اللہ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بھیجا، مکے والوں میں سے بھیجا، قریش والوں میں سے بھیجا، اس نے ہمیں حرام و حلال کی تمیز بتائی، مردار کھانا حرام بتایا، شراب پینا حرام بتایا، کسی کو گالی دینی ناجائز بتائی، کسی کو قتل کرنا حرام بتایا، کسی پہ ظلم کرنا حرام بتایا۔ اللہ کا قرآن دیا، نبوت عطا فرمائی، اللہ کی توحید عطا فرمائی۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہماری یہ گولی ایسی لگے گی مذہبی کہ نجاشی ابھی کہے گا پکڑو ان کے حوالے کرو، یہ کون ہے؟ نجاشی قرآن سن کر رونے لگا۔ صحابی کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، بادشاہ نجاشی کا دربار ہے، سارا دربار رونے لگا، نجاشی خود رونے لگا۔ اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا لکڑی کا اور یوں اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم جو اس نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ، اس تن برابر بھی زیادہ نہیں ہے، جو انہوں نے بتایا وہی سب کچھ ہے بس، اور جاؤ میں تمہیں کبھی ان کے حوالے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین اور ایمان کا اہم رکن نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اور اس کیسٹ کے ذریعے اللہ پاک بے نمازیوں کو نمازی بنائے، ہم سب کے گھروں کو اللہ پاک خیر و برکتوں سے آباد فرمائے، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما، سب کو آخرت میں مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس سے پہلے ایک عنوان شروع کر رکھا تھا، بنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا، اور نیت میں شہرت نہیں، کوئی آگے تھوڑی شہرت ہو گئی ہے جو بقایا اور ضرورت رہ گئی، بلکہ نیت یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ کپڑے کی محبت کرنا بھی عین ایمان ہے،
آپ کے شہر مدینے کی محبت بھی عین ایمان ہے، ملک عرب کی محبت بھی عین ایمان ہے۔ تجھ سے جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار اور محبت۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہماری اعمال سے نجات بڑی مشکل، ہماری نجات تو اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی۔ کیا کریں گے تیرے عمل میرے عمل؟ نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا۔ بڑی عجیب بات کہی ہمارے بارے میں مجذوب نے، یوں کہتا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ بڑا آگے کو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو ٹھوکر کھا کے گریں گے اور کیا ہوگا؟ اندازہ لگا ان مائیوں کا کیا کہنا، ان عورتوں کا کیا کہنا، ان خواتین کا کیا کہنا، ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کا کیا کہنا، جن کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر کی بیٹی، کوئی پروفیسر کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی صدر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی کرنل کی دی، کوئی جرنل کی دی، کوئی کمشنر کی دی، کوئی ڈی سی کی دی، خدا کی قسم سیدہ رقیہ سارے انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نطفے سے پیدا ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، بکواس ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، تین نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، بڑی خدمت کیا کرتی تھی، اور ابا کو بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بے تحاشا پیار ہے۔ اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نمازی تھی، قرآن مجید کا بڑا ذوق شوق رکھتی تھی، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ اندازہ لگا اس بیٹی کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا جس کے سر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں مرتبہ ہاتھ پھیرا ہو۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اپنی گودی میں لے کر پیار فرمایا، گود میں لیا کرتے تھے، کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پانی کھلایا کرتے تھے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مائی جس کا ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ پھر ان دو بیٹیوں کی منگنی ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے۔ تاریخی واقعات ہیں، تھوڑا سا عرض کر دوں، جان کے عرض نہیں کرتے آپ لوگ، دین کی معلومات تو کرتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نبی نے کافروں کو رشتے دے دیے تھے؟ اعتراض کے بغیر تم تو نہ نبی کو چھوڑو، نہ خدا کو چھوڑو، نہ باپ کو معاف کرو، نہ ماں کو معاف کرو، تمہارے پلے ہے کیا سوائے اعتراض کے، تنقید کے؟ یوں ہی تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے، جب قیامت میں اٹھو گے تمہارے پلے برائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ کیا، حضرت حالہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ان کے بیٹے ابو العاص سے نکاح بھی ہوا، منگنی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں مسلمان کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے رقیہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی منگنی کر دی۔ جب قرآن آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، دین آیا، ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں پوری دنیا نے مل کر جتنا ستایا، ان سب کے مقابلے میں سگے چچا نے مجھے اکیلے کو ستایا۔ ہر وقت پتھروں کی جھولی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اندازہ لگاؤ، ایمان والے بیٹھے ہو، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، اسلام اور ایمان یقین والے بیٹھے ہو، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم جواب دے کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو، ہم نہیں لیتے۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ جواب دے کے آؤ۔ یہ بھی ایک بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے۔ لوگوں، قرآن کریم کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، مرنے کے بعد قرآن بھی پڑھ لیا، ساری زندگی شرک بدعت کی لعنت میں ڈوبے رہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے، اور ایک نے آ کر کے جواب دیا میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی۔ دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی، اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے مجھے دھکے دیے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، میں نے اف نہ کی، میرا سارا بدن لولعان کیا، میں نے اف نہ کی، اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی، مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، لو تو نے تو ہمیں تنگ کیا تھا، اب تکڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بد دعا کر دی۔ اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو اپنے پلے میں منہ چھپا کر دیکھو۔ اتنا بڑا عظیم کافر، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے گھرانے کا دشمن، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے نبی نے بد دعا نکال دی، میرا بچہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی ہم نے بھی پرواہ کی؟ قرآن کی بد دعا سے بچنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ملک شام میں تجارت کے لیے ابو لہب جانے لگا، بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ شام ہوئی، راستے میں ڈیرا لگایا، قیام کیا، سارے قافلے کو اکٹھا کر کے کہنے لگا ابو لہب تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے، ہم نے اس کی بیٹیوں کے رشتوں سے جواب دیا، یاد رکھو میرے بچے کو ایسی جگہ سواؤ رات کو جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ چاروں طرف قافلے والے لوگ سو گئے،
سامان کا ٹلا ٹبا سا بنا کر اس پر اوپر جا کر کے اس کو سلایا۔ اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو حکم دیا، اس کم وقت نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالی دی، اس کو چیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر آیا، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر حیران کھڑا ہے، الہی یہ تو کتنے ہی سوئے پڑے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے ان میں سے وہ کون سا ہے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کسی اور پہ میں حملہ نہ کر دوں، میرا نشانہ کوئی اور نہ بن جائے، قیامت میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جنگل کا درندہ، جنگل کا شیر یہ سوچ سکتا ہے میرا نشانہ غلط نہ ہو جائے، میرا حملہ کسی اور پہ نہ ہو جائے، مجھ سے کسی اور کو دکھ نہ پہنچ جائے۔ تو کلمہ پڑھنے والا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کلمہ پڑھ کر تو نے کبھی نہیں سوچا میری قلم سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے مال سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے عہدے سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری ممبری سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری چیئرمین سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے۔ تو نے کبھی نہیں سوچا تو شیر سے بھی بڑا درندہ بن گیا۔ شیر کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی، تجھے یقین ہی نہیں قیامت پہ، تیرا قیامت پہ ایمان ہی نہیں۔ اللہ پاک جل شانو نے فرمایا چاروں طرف سونے والے لوگ بھی ہیں، وہ ایک علیحدہ جگہ سویا ہوا ہے، اور جنگل کے شیر جس کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئے، اس کو چیرنا پھاڑنا تیرا کام ہے۔ پتہ چلا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکے گا اس کے منہ سے کوئی خاص بدبو آئے گی۔ شیر پھر بھی کھڑا ہے، الہی مجھے کیا معلوم کہ وہ کون سا ہے، کس کس کا منہ سونگوں۔ شیر ابھی منہ سونگتا پھر رہا تھا لوگوں کے، اوپر سے ہوا آئی اور ہوا نے بتا دیا دین نبی کا دشمن ادھر ہے۔ شیر نے چھلانگ لگا کر اوپر جا کے جو سونگا، واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئی۔ شیر نے اسے چیر مارا، پھاڑ کر پھینک دیا۔ عرض کر رہا تھا ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن سبب تو سیدہ رقیہ بنی، سبب تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی، اور نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے، ساری دنیا کی بہنوں کی آبرو، ساری دنیا کی بیٹیوں کی آبرو، ساری دنیا کی ماؤں کی آبرو، سارے جہان کی عورتوں کی عزت کو ایک طرف رکھو، خدا کی قسم سیدہ رقیہ کے پیر مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو سکتی ہیں ساری آبرو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ کون سمجھائے تمہیں، وہ کون سی زبان استعمال کریں اور کب تک کریں؟ بڑے بڑے بزرگ اللہ والوں کی عمریں ختم ہو گئیں۔ آج کسی گورنر کے دروازے پہ کوئی اس کی لڑکی کی شادی کے لیے آ جائے، لوگ بڑے کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی وزیر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی بادشاہ کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ خدا کی قسم عثمان وہ جوان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا۔ دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور گھوٹ عثمان ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے شادی کر کے دی۔
اور پھر میں کیا عرض کروں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے اور یقین ہے کہ دنیا میں 100 حصے اگر حسن کے بناؤ، 100 حصے اگر جمال خوبصورتی کے بناؤ تو ایک حصہ پوری کائنات کو ملا اور 99 حصے حسن کا حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ کی بیٹی کتنی حسین ہوگی، اور پھر اتنا بڑا حسین جس کو حسین کہے، سونا جس کو سونا کہے، 99 حسن حصے حسن کا مالک جس کو سونا کہے، وہ کتنے سونے ہوں گے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ میاں بیوی تشریف فرما ہیں، سرکار تشریف لے آئے، دیکھ کے مسکرائے اور یوں فرمایا، میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ تیری میری بات نہیں، کسی گورنر وزیر بادشاہ کی بات نہیں، یہ میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، تیرا بھی ہوگا، کہ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے یہ جہان ہی نہ بنتا۔ فرمایا میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے بڑی تنگی دی، بڑی پریشانی دی۔ شعب ابی طالب کے زمانے میں، شعب ابی طالب میں نے نام لیا، آپ لوگوں کے پلے تو کچھ پڑا ہی نہیں۔ مکے کے لوگوں نے جب سارے دشمن ہو گئے، پہاڑ، دونوں پہاڑوں کے درے میں بیچ میں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو اور آپ کے گھر والوں کو قید کر دیا تھا۔ 2.5 برس تک قید رہے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ مول آٹا بیچنے کی بھی کافروں نے ممانعت کر رکھی تھی، پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ مالک کائنات کی قسم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے جس نے 2.5 برس تک درختوں کی پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ اتنی زبردست بھوک اٹھائی، خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بھوک کی وجہ سے میری بچیوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ اتنی مصیبت، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، حبشے کی طرف ہجرت فرمائی، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، 84 مرد عورت حضور نے رخصت فرمائے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی کو حبشے کی ہجرت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل تک باہر مکے سے رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تیری بیٹی خطرے میں سونا بچائے گی، چاندی بچائے گی، اچھے کپڑے بچائے گی، اولاد کی حفاظت کرے گی، روپے پیسے کی حفاظت کرے گی، دن دولت کی حفاظت کرے گی۔ واہ رقیہ مبارک ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو کر تو مکہ چھوڑ کر، ابا امی کو چھوڑ کر تو حبشے کی طرف ایمان بچانے کے لیے ہجرت فرما رہی ہے۔ مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، پیدائشی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے ابا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور اس موقع پہ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، طبیعت حاضر ہے، تو ایک ایسا لفظ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اس لفظ سے بھی پیار کرو گے میرا ایمان نجات ہو جائے گی۔
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیا، فرمایا لختے جگر ایمان بچا کے جا رہی ہے، قرآن بچا کے جا رہی ہے، اپنا دین بچا کے جا رہی ہے، گھبرائیو نا۔ اور حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری جب سے دنیا آباد ہوئی ایمان یقین کے لیے وطن چھوڑ کر جانے والا تو پہلا آدمی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان مبارک ہو کہ میری بیٹی تیری ساتھ ایمان کے لیے ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ اور غور کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مگر ایک ہجرت۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک۔ بے شمار صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک ہجرت فرمائی۔ ایک کا مطلب سمجھ لو مکے سے مدینے گئے، اور سیدہ رقیہ نے 2 ہجرت کی، مکے سے حبشہ گئی اور حبشے سے مدینے آئی، ڈبل ہجرت فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پہلی ہجرت کے وقت میں رخصت فرمانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جب یہ حضرات حبشے میں پہنچے، مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں، اور ان میں ایک نبی کی بیٹی بھی اپنی جان بچا کر، ایمان بچا کر، دین بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، اور مشورہ کر کے پھر ایک قافلہ تشکیل دیا، ایک قافلہ تیار ہوا کہ وہاں جاؤ اور ان سے واپس لاؤ، پکڑ کے ان کو ماریں گے، ان کی جان بچ گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس وقت میں ایمان یقین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی سزا ملتی تھی؟ جا سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھ پہ کیا مصیبتیں آئیں؟ جا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا۔ مکے والوں نے سامنے کھڑی کر ہوتا ہے، اگر اسے 5 روپے نہ دو تو وہ باہر آواز ہی نہیں لگاتا، یوں ہی باہر آ کے جیسے کسی کو دیکھنے آیا واپس مڑ جاتا ہے تاکہ غیر حاضری لگ جائے، مجھے 5 روپے کیوں نہیں دیے؟ تو چمچے کڑچھوں کا تو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ نجاشی کے جتنے درباری تھے، جتنے چوکیدار تھے، ان کو بھی بڑا لیا دیا کہ بادشاہ سے ملاقات کراؤ اور کچھ ان کو ذرا کہو کہ یہ بہت بڑے لوگ ملنے آئے ہیں، مکے کا وفد آیا ہے۔ انہوں نے بڑا انتظام کیا، بڑے خوش ہوئے، کھانے کا سامان ملا، روپیہ پیسہ ملا، بادشاہ نے طلب کر لیا، جا پہنچے۔ مکے والے کہنے لگے تیرے ملک میں، ہمارے ملک مکے سے کچھ بھگوڑے آئے ہیں، کچھ بے عزت لوگ آئے ہیں، غریب لوگ آئے ہیں، ہمارا مال کھا کر آئے ہیں، وہ تو تیرے یہاں تیری پناہ لے لیا، تیرے ملک میں موجود ہیں۔ ہم بڑے بڑے سرداروں نے بھیجا ہے، مکے والوں نے ہمیں بھیجا ہے، ہم یہ سب کے قلم دستخط لے کے آئے ہیں، تو پھر تحائف لے کر آئے ہیں۔ وہ جتنا مکے والا قافلہ پہلے آیا جن کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے حوالے کرو، ہم واپس لے کے جائیں گے، ماریں گے ان کو، چمڑے ادھیڑیں گے ان کے، انگاروں پہ لٹائیں گے، بڑی بڑی سزائیں دیں گے، جان بچا کر آ گئے۔ نجاشی بادشاہ اچھا آدمی تھا، اگرچہ عیسائی تھا، مسلمان بلا لیے، صحابہ کرام بلا لیے، عدالت میں، اپنی کچہری میں، بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کر لیے۔ مکے والوں سے پوچھا تمہارا مال اٹھا کے لائے ہیں؟
خدا کی قسم اتنی شرم آتی ہے بازی بات کرتے ہوئے، اتنی غیرت آتی ہے، اتنی حیا آتی ہے۔ تھے تو دشمن اسلام کے، تھے تو کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ والوں کے دشمن، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہنے لگے مال نہیں لے کے آئے۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا تمہاری کوئی چوری کر کے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چوری کر کے بھی نہیں آئے۔ پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، ہم ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کو سیدھا کریں۔ انہوں نے ایک نبی بنا رکھا ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے جان کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ نجاشی کہنے لگا پھر یہ تو ان کا اپنا فعل ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں آئے، تمہارے ذمے کیا مصیبت پڑ گئی؟ ارے یہ جان بچا کر، اپنا جو کچھ تھا بچا کر بچارے دوڑتے مرتے کھپتے میرے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب ماری ہے گولی نجاشی کو انہوں نے۔ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے یہاں جب کسی بڈیرے سے، کسی ذمہ دار سے، کسی سے کام لینا ہو نا، پھر رات کو جا کہتے ہیں فلانا بندہ ہے نا کہ جی ہاں الیکشن ویلے تھوڑی بڑی مخالفت کیتی ہے انہیں، تو کو ووٹ نہ پائے تھوڑے نال ودا رہ گیا، اسا قسم چکنے ہیں تو کو ووٹ انہیں نہیں دیتا، ان سے سارے خاندان نے ووٹ نہیں پایا، بلو آدھا اچھا ول میں ہن لے دا انہاں کو۔ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ وہ عیسائی تھا، انہوں نے کہا یہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا نہیں مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحابہ کرام میں سے فرمایا کہ کون جواب دے گا؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ تشریف لائے، نجاشی کی دربار میں کھڑا کر کے قرآن کریم شروع کر دیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن کریم کی سورت مریم شروع کر دی، عدالت میں کچہری میں شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پڑھتے رہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اپنی کتاب مقدس میں، جب وہ علیحدہ ہو کر، علیحدہ بیٹھ کر پہاڑ میں جا کر غسل کر رہی تھی، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی ایک بچہ تجھ سے پیدا ہوگا۔ فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ آواز آئی جب وہ چاہتا ہے شادیوں کی لوڑ کوئی نہیں، کائے کی شادی؟ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور تیری ماں تو ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں تو میری ذات کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، اور بادشاہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، مالدار نہیں،
अल्लाह ने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से भेजा, मक्के वालों में से भेजा, कुरैश वालों में से भेजा। उसने हमें हराम और हलाल की तमीज बताई, मुर्दार खाना हराम बताया, शराब पीना हराम बताया, किसी को गाली देनी नाजायज बताई, किसी को कत्ल करना हराम बताया, किसी पे जुल्म करना हराम बताया। अल्लाह का कुरान दिया, नबूवत अता फरमाई, अल्लाह की तौहीद अता फरमाई। उनका ख्याल तो ये था कि हमारी ये गोली ऐसी लगेगी मजहबी कि नजाशी अभी कहेगा पकड़ो इनके हवाले करो, ये कौन है। नजाशी कुरान सुनकर रोने लगा। सहाबी की जुबान है, अल्लाह का कुरान है, बादशाह नजाशी का दरबार है, सारा दरबार रोने लगा, नजाशी खुद रोने लगा। और फिर उसने एक तिनका उठाया लकड़ी का और यूं उठाकर कहने लगा खुदा की कसम जो इसने बताया है ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा, इस तीन बराबर भी ज्यादा नहीं है। जो इन्होंने बताया वही सब कुछ है बस। और जाओ, मैं तुम्हें कभी इनके हवाले नहीं, कभी तुम्हें ये परेशान नहीं करेंगे। सारे सहाबा दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह खैर हो, इलाही खैर हो, मौला हमारी मदद फरमा, इलाही नुसरत फरमा, मौला मुल्क भी काफिरों का है, ये वापस ले जाने वाले भी काफिर आ गए, अगर पकड़ के ले गए रास्ते में हमारा कीमा बनाएंगे। चुनांचे अर्ज इसलिए कर दिया, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी काफिले में थी, इसी मुहाजिरीन के काफिले में थी, हजरत उस्मान के साथ थी। और फिर जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो ये सहाबा कराम का सारा काफिला हबशे से मदीने आ गया। डबल हिजरत हो गई इन हजरात की। जंगे बदर के मौके पर ये भी आवाज जरा तवज्जो से सुनने वाली बात है। बाद लोग सिर्फ रिसाले पढ़कर, अखबार पढ़कर, मामूली किस्म की किताबें पढ़कर इतराज कर देते हैं कि जी जंगे बदर में तमाम सहाबा मौजूद थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे। सुन्नी मुसलमान इल्म तो रखता नहीं, वो फौरन मगलूब हो जाता है। अच्छा सारे थे? जी हाँ सब थे। हजरत अली थे कि जी हाँ थे, सिद्दीक अकबर थे कि हाँ थे, हजरत उमर भी थे कि थे, सब थे क्या? सब थे, मगर उस्मान नहीं थे। अच्छा इस्लाम और कुफर की पहली जंग, पहली लड़ाई, उसमें उस्मान नहीं है? ये एक इतराज करते हैं लोग, मगर कभी सोचा तक नहीं कि जंग में जाना हो, नमाज पढ़ना हो, हज करना हो, ज़कात करना हो, खैरात देना हो, दीन ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी हो, असल बुनियाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी, हुजूर की गुलामी, सारा दीन है हुजूर की गुलामी, ईमान है। सख्त बीमार है, उधर कुफर चढ़कर आ गया इस्लाम के मुकाबले की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया कि सब चलो लड़ाई में। तवज्जो करना, अब आई बात। हजरत उस्मान को यूं फरमाया, उस्मान, उस्मान है जी या रसूल अल्लाह, बात सुन, तूने नहीं जाना बदर की लड़ाई में, जंग में तूने नहीं जाना। क्यों? मेरी बच्ची सख्त बीमार है, इसकी तीमारदारी करना, इसकी खिदमत करना, इसको संभालना तेरी ये जिम्मेदारी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्ते जिगर, नूरे नजर और जिगर के टुकड़े की तीमारदारी जिम्मे लगाई, उस्मान कैसे चला जाए? और उसका एक और सबूत मैं आपको बताऊंगा। जब बदर फतह हो गया, वापिस आए तो सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। यानी इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी, जैसे आपको और हमें बाद मर्तबा बाद मरीज से ना उम्मीदी हो जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं पर घर वाले कहते हैं चलो इत्माम में हुज्जत है, बचता बचता नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा डॉक्टर इस कायनात में कौन आएगा? कौन आएगा?
آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بچی بچے گی نہیں، سخت بیمار ہے، بڑی تکلیف ہے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ یہ آخری وقت میں ممکن ہے دفن کفن بھی پیچھے ہی ہو جائے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی زیادہ ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں کوئی نہیں، پوچھا کہاں گئے، بتایا گیا سارے جنت البقیع میں ہیں، سیدہ رقیہ رخصت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بیٹی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، جس نے ایمان اور یقین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، درختوں کے پتے چبائے قرآن کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، وہ بچی فوت ہو گئی، قبر میں اتاری جا رہی ہے، مٹی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے دوڑا ایک صحابی، ذرا ٹھہرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی ڈالی، صحابہ کہتے ہیں حضور نے رو دیا، فرمایا بیٹی رقیہ اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں میری بیٹی تو نے، اور آج تو اللہ کے یہاں جا رہی ہے، اللہ کے یہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوں، مبارک ہو تجھے، تو نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ اور پھر بدر میں چونکہ فتح ہوئی تھی، بدر میں مال غنیمت ملا تھا، اب غنیمت کا مال اس کو ملتا ہے جو جنگ میں جہاد میں شریک ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر کا مال غنیمت برابر کا حصہ دیا، مال غنیمت کا حصہ دیا، فرمایا میں تجھے تو میری بچی کی جو خدمت کر رہا تھا، میں تجھے بدر میں شریک سمجھتا ہوں، میں تجھے بدر میں شریک مانتا ہوں، لہذا مال غنیمت تیرا بھی حصہ ہے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو پاک کر دینے کا، ہر طرح کی پلیتی سے، دنیا کے گناہوں سے پاک، شرک کی پلیتی سے پاک، بدعتوں سے پاک، تمام گناہوں سے پاک۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میرے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے سارے گھرانے کو، خاندان کو پاک کر دیا، اس میں سیدہ رقیہ بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی، اس میں سیدہ زینب بھی آ گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین آ گئی، ساری ازواج مطہرات آ گئی، میرے آقا کا سارا گھرانہ آ گیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پاک کر دیا۔ دنیا ان کے پیچھے کتنے الزام لگائے، بہتان لگائے، کتنی بکواس کرے، میں خدا جو پاک کر چکا ہوں، قریب کوئی چیز آ سکتی نہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान पाक में तिलावत करते जाओ, बताते जाओ मेरी कितनी हिकमतें हैं, मेरे कितने इसरार हैं, मेरे इस कुरान में कितने राज हैं। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग मुंह से बात निकालेंगे वो भी मैं सुनता हूं, और जो दिलों में वसवास लाएंगे मैं वो भी जानता हूं। यानी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात, बनात, बेटियां, सहाबा किराम के बारे में खुदा कहता है इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा। मैं सारों की जुबानों से वाकिफ हूँ, एक एक लफ्ज़ सुनता हूँ, एक एक के दिलों से उठने वाले इरादों को जानता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर इनके कितने इतराज़ात हैं। क़यामत में सबके जवाब भी दूंगा, सबको सजा भी दूंगा। बड़ा अजीब घराना है ये। अंदाजा तो लगाओ उस दर के बारे में मैं तुम्हें क्या बयान कर सकता हूं जहां जिब्रील गुलामी करे। मैं उस दरवाजे के बारे में तुम्हें क्या कह सकता हूं जहां मलाइका कतार दर कतार हजारों आकर सलाम करते हो। मुसलमानों, जिनके घरों में पूरा कुरान उतरा हो उन बच्चियों का क्या कहना, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालियों का क्या कहना जिनके घर में कुरान उतरा हो। इन सारे घर वालों से प्यार करना, मोहब्बत करना, इताअत करना ऐन ईमान है। जो आदमी अपनी बेटी, अपनी पोती, अपनी नवासी, अपने घर के किसी बच्ची का नाम इस नीयत से रखे पैगंबर खुदा सल्लम की बेटियों का प्यार में कि मेरे नबी की बेटी का ये नाम है, खुदा की कसम इस पर भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा। नाम रखना तो कोई इबादत नहीं, लेकिन इस नीयत से इबादत हो जाएगा। इसी तरह से अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन का इतना ऊंचा मकाम है, इतना, और जिनके बिस्तरे में कुरान आया हो क्या कहना उनकी शान का। जिनके घर में कुरान उतरा हो, सखावत इनके घर की हो, और शहादत जिनके घर की हो, अदालत जिनके घर की हो, नबूवत जिनके घर में, उन्हें और क्या चाहिए। फाके इन्होंने काटे, भूख इन्होंने देखी। बदकिस्मती से आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हमें मोहब्बत नहीं रही, हमें प्यार नहीं रहा। फिल्मी कंजरियों के नाम हम अपनी बस्तियों के रखते हैं। नाचने वाली, डांस करने वाली, गीत गाने वाली कंजरियों के नाम हम अपनी बच्चियों के रखते हैं। हमें उनसे प्यार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से प्यार नहीं, अज़वाज मुताहरात से मोहब्बत नहीं। इस घर से ताल्लुक हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तक़वा में निराली थी सैयदा रुक़ैया। यूं आता है किताबों में कि हर वक्त तकरीबन नमाज पढ़ती थी, बड़ी खामोश तबीयत की थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा रुक़ैया को देखते फौरन मुस्कुरा दिया करते थे, फौरन मुस्कुराते थे सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर, और जिसकी कब्र के पे मिट्टी डालते डालते खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो दिया। कितना दुख पहुंचा होगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी। ये मुख्तसर सी मैंने मारूज़ात अर्ज़ कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे घराने के सदक़े में मेरी तुम्हारी निजात फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को इल्म दीन अता फरमाए, और नबी पाक के शहर से, मुल्क से, दीन से, ईमान से, ख़ानदान से, हर चीज़ से मोहब्बत हो, हर चीज़ से प्यार हो, हर चीज़ हमारे दिलों में मोहब्बत के तौर पर जागुज़ी हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें, और इसी बयान के लिए, क़ारी हनीफ़ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह इसी बयानात आपके लिए लाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।